کہ جمع مذکر غیر ماضی کا صیغہ بناتے ہوئے آپ آخر میں الف رسم الخط کا اس کا جواب یہ ہے بھائی واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے، واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان دیکھو جی ضربا کیا ہے ضربا و قاتل ضربا ضربا و قاتل ضربا۔ اب یہ جو الف لگاتے ہیں یہ الف کیوں لگاتے ہیں؟ واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے، واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ ساتارا و ماتارا، ساتارا اس کو لے لیجئے۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا، کل بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں، یہ کس لیے لگاتے ہیں؟ واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ سائل پھر سوال کرتا ہے بھی واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان فرق تو پہلے سے واضح ہے، بھائی وہ کیسے؟ کیونکہ واو عاطفہ جو ہوتی ہے وہ منفصل آتی ہے اور واو جمع جو ہے وہ متصل آتی ہے۔ جیسے کل میں نے قرآن پاک سے مثال دی شروع سے ہی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، یقیمون سے شروع سے جڑی واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ ہے۔ یہ کون سی واو ہے؟ واو عاطفہ ہے، یہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی۔ اب دیکھیے ضربو کیا ہے؟ یہ واو جو ہے با کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ملی ہوئی ہے۔ داخلو یہ واو جو ہے لام کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ملی ہوئی ہے۔ شاربو یہ واو با کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ نہیں ملی ہوئی ہے؟ واو عاطفہ منفصل ہوتی ہے اور واو جمع متصل ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، مما تو پہلے جڑی واو آ رہی ہے یہ واو کون سی ہے؟ یہ واو بھی عاطفہ منفصل ہے کہ نہیں؟ واو عاطفہ منفصل ہوتی ہے اور واو جمع متصل ہوتی ہے۔ ویلو جی شاربو، داخلو، ضربو، یہ واو کیا ہے؟ متصل ہے نا، واو جمع متصل ہوتی ہے، واو عاطفہ جو ہوتی ہے وہ منفصل ہوتی ہے۔ تو سائل نے سوال کیا بھائی واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان فرق تو پہلے سے واضح ہے، وہ کیسے بھائی؟ وہ اس طرح کہ واو عاطفہ منفصل ہوتی ہے اور واو جمع متصل ہوتی ہے، تو پھر یہ الف کیوں لگایا؟ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی الف رسم الخط کا لگانے کی؟ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا جواب پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ واو جمع بھی کبھی کبھی منفصل آ جاتی ہے، واو جمع بھی کبھی کبھی منفصل آ جاتی ہے۔ ساتارو، ماتارو، ٹھیک ہے، اور قعدو۔ من دسو آ جڑی واو ہے ساتارو والی راہ نال ملی جے؟ ماتارو والی واو راہ نال ملی جے؟ قعدو والی واو دال نال ملی جے؟ کہ ہوگی جدا کہ نہیں؟ جدا ہوگی نا۔ تو کہتے ہیں بھائی واو جمع جب وہ بھی کبھی کبھی منفصل آ جاتی ہے، اس لیے الف رسم الخط کا لگایا۔ اگر الف رسم الخط کا نہ لگاتے اس کو الف معدولہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر الف رسم الخط کا نہ لگاتے تو پھر وام ہونا تھا، پتہ نہیں یہ سیغہ باہر کا یا جمع کا۔ دیکھو بھائی یہ الف میں نے ہٹا دیا۔ اب یہ واو تو ظاہر ہے یا تو یہ دال کے ساتھ ملی ہوتی یا را کے ساتھ ملی ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا بھی یہ واو عاطفہ نہیں ہو سکتی۔ یہ پکی بات ہے، واو عاطفہ نے منفصل آنا ہے، جدا آنا ہے۔ یا تو یہ اس کے ساتھ ملی ہوتی، مل کے آئی نہیں، ادھر بھی مل کے نہیں آئی، ادھر بھی مل کے نہیں آئی۔ اگر ملی ہوتی تو پکی بات، کنفرم بات، یہ واو جو ہے یہ عاطفہ نہیں، یہ جمع کیا، اور واو عاطفہ جو منفصل آتی ہے۔ اب آگے الف رسم الخط کا ہے نہیں تو اب یہ وام ہوگا بھی، پتہ نہیں اگر یہ جو سیگا نا یہ واحد کا ہے، وام ہو سکتا ہے نا۔ اس واو کو بنا لو آپ واو عاطفہ، واو عاطفہ جو ہوتی ہے وہ منفصل ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ منفصل ہوتی ہے، یہ بھی منفصل ہے تو وام ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ سیگا واحد کا یا جمع کا ہے۔ لیکن جب الف لگ گیا نا لو یہ وہم دور ہو گیا بھائی، اب یہ سیگا جو ہے نا واحد کا نہیں، یہ جمع کا ہے، یہ واحد کا نہیں ہے اور جمع کا۔ گال سمجھ آ گئی؟ سائل سوال کرتا ہے بھائی آپ نے جمع کے سیغہ کو بناتے وقت الف رسم الخط کا کیوں لگایا؟ اس الف کو الف معدولہ بھی
کہا جاتا ہے. کیوں لگایا؟ تو ہم نے کہا واو عطف اور واو جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے. گل سمجھ آئیے نا. واو عطف اور واو جمع کے درمیان بھائی فرق تو پہلے سے واضح ہے. واو عطف منفصل ہوتی ہے اور واو جمع متصل ہوتی ہے. واو جمع متصل ہوتی ہے. تو پھر ہمیں اس فرق کی حاجت ہی نہیں تھی. الف رسم الخط کا کیوں لگایا؟ اس کا جواب یہ بھائی آپ کی بات درست ہے. واو عطفہ جو ہے وہ منفصل ہوتی ہے, واو جمع جو ہے وہ متصل ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے واو جمع بھی منفصل آ جاتی ہے. واو جمع بھی کبھی کبھی منفصل آ جاتی ہے. جیسے ساتارو ماتارو قعدو. نظر آ رہا ہے نا؟ آ رہا ہے نظر؟ تو دیکھ لو ادھر واو جو ہے یہ منفصل آ گیا ہے. تو اس لیے ہم نے الف رسم الخط کا لگا دیا تاکہ واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان فرق ہو جائے. واو عاطفہ کے بعد الف رسم الخط کا نہیں آتا ہے, واو جمع کے بعد الف رسم الخط کا آ جاتا ہے. اور سمجھ آئی جے؟ واو عاطفہ کے بعد الف رسم الخط کا نہیں آتا ہے اور واو جمع کے بعد الف رسم الخط کا آتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اچھا جی, آگے ایک اور بات بھی ہے. قرآن پاک کے اندر کئی مقام آپ کو نظر آئیں گے. مقامات ایسے ہیں کہ جہاں الف کو ہونا چاہیے تھا وہاں الف نہیں ہے, اور جہاں الف کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں الف ہے. نہیں گل سمجھ لگی؟ جہاں الف کو ہونا چاہیے تھا, یہ جو ہم الف رسم الخط کا کہتے ہیں یعنی مادولہ کہتے ہیں, جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے, اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں ہے. قرآن پاک میں آتا باؤ بغضب من اللہ. اباؤ صیغہ جمع دیتے الف رسم الخط دا کوئی نہیں جی. یا محو اللہ ما یشاء, یا محو صیغہ واحد ہے اتنا الف آیا کھڑا جی. یا تلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یا تلو صیغہ واحد کا اتنا الف آیا کھڑا جی. الف آ گیا. لتتلوا یہ بھی صیغہ واحد کا ساتھ الف آگے. ہم کہہ رہے بھی الف جو ہے یہ جمع میں آئے گا. تو کئی مقامات آپ کو مل جائیں گے جہاں الف کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں ہے, اور جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. جیسے باؤ بغضب من اللہ, ایتھے کوئی نہیں گا, ایتھے اس کا ایک جواب تو مجھے جو ملا ایک یہ بھی ملا تھا سکا. اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جہاں ایسا مقام ہمیں نظر آ جائے کہ جہاں الف رسم الخط کا آنا چاہیے تھا الف رسم الخط کا نہیں آیا, جیسے باؤ, اور جہاں نہیں آنا چاہیے تھا وہاں آ گیا. جیسے بھائی یمحو اللہ یتلو علیہم لن ندعوا لتتلوا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو وہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے بھائی یہ امر توقیفی ہے. کیا ہے یہ؟ کتابت وحی امر توقیفی ہے. کتابت وحی امر توقیفی ہے. یعنی امر توقیفی دا کی مطلب؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے, حضور کے بتانے پر. جس طرح حضور نے لکھوا دیا, جس طرح محبوب نبی نے بتا دیا, غلاموں کو لکھوا دیا, غلاموں کو پڑھا دیا, بس اسی طرح اس کو لکھا جائے گا. جس طرح محبوب نبی نے غلاموں کو لکھوا دیا اسی طرح لکھا جائے گا. قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. قیامت تک اس میں تبدیلی ہم ایسے موقع پر یہی جواب دیں گے بھائی یہ امر, اب بولو, کتابت وحی. کیا امر توقیفی ہے؟ کتابت وحی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو لکھوا دیا اب قیامت تک اسی طرح ہی لکھا جائے گا, اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور انی گال سمجھ آ گئی ہے؟ الف رسم الخط یا الف مادولہ یہ لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. ذات میں آگے ایک اور آپ لوگوں نے فائدہ لکھ لینا ہے. واو جمع کے بعد, واو الف رسم الخط کا یا الف مادولہ جو ہے یہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب واو کے بعد ضمیر منصوب متصل نہ ہو. جیسے دیکھو بھائی بارا بو کا, بارا دارا بو کا, یہ جو کاف ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے. دارا بو سی کا جمع مذکر کا ماضی کا, یہاں الف رسم الخط کا نہیں آیا. کیوں بھائی؟ اس کے بعد ضمیر منصوب متصل آ گئی ہے.
اور یہ گال سمجھ آ گئی؟ یہ فائدے کے طور پہ آپ لکھ لینا کہ واو جمع کے بعد الف رسم الخط کا اس وقت لکھا جاتا ہے جب واو کے بعد ضمیر منصوب متصل نہ ہو۔ اگر ضمیر ہوگی، اگر ضمیر منصوب متصل ہوگی تو پھر الف رسم الخط کا نہیں ہوگا، جیسے دارابو کا۔ اب آپ پریشان کیوں ہیں بھائی؟ جو پریشانی ہے وہ بیان کرو۔ یہ جو کل آپ نے پڑھایا تھا یار لفظ مختلف ہوتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لفظ مختلف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو میں نے کل لفظ بولے تھے آج وہ نہیں بول سکا، ظاہر ہے وہ یہی نہیں ہے، ان لفظوں کا بولنا کوئی ضروری نہیں، بات کا سمجھ میں آ جانا ضروری ہے۔ طریقہ کار تھوڑا سا کل کی بنسبت ہے مختلف، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں بھائی۔